بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم نظم جواب شکوہ کا مطالعہ کریں گے، جس کے شاعر علامہ محمد اقبال ہیں۔ شامل نصاب نظم کا پہلا بند: دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ عشق تھا فتنہ گارو سرکش و چلاک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ لغت دیکھتے ہیں، مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ طاقت پرواز، اڑنے کی طاقت۔ قدسی کہتے ہیں پاک، مقدس، پاکیزہ، فرشتہ بھی مراد لی جاتی ہے۔ قدسی الاصل، جس کی اصل پاک ہو، اپنی اصل کے لحاظ سے جو مقدس ہو۔ گردوں آسماں کو کہتے ہیں، فتنہ گار، ہنگامہ پیدا کرنے والا۔ سرکش، باغی، نافرمان۔ نالہ فریاد کو کہتے ہیں، نالہ بے باک، خوف سے خالی فریاد، بے خوف شکایت، مراد شکوہ۔ اب ہم اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ بانگ درا میں شامل ہے نظم، اور حیت کے لحاظ سے مسدس ہے، کیونکہ اس کے ہر بند میں 6 مصرعے ہیں۔ دراصل یہ اقبال کی شہرہ آفاق نظم شکوہ کے جواب میں انہوں نے لکھی۔ شکوہ میں اقبال نے مسلمانوں کی زبوں حالی، بے حالی، بے چارگی، بے بسی کے سبب خدا کے عدم لطف و کرم کا ذکر کیا تھا، اور اس کے لہجے کو گستاخانہ قرار دیا گیا کہ خاک کا پتلا اللہ سے شکوہ کر رہا ہے۔ شکوہ جو نظم ہے، یہ 1911 میں انجمن حمایت اسلام کے اجلاس میں پڑھی گئی، اور جو جواب شکوہ ہے یہ 1913۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 30 نومبر 1912 کو یہ جلسہ مولانا ظفر علی خان نے منعقد کروایا تھا، تاہم زیادہ تر جو ہے وہ 1913 کا ذکر آتا ہے کہ یہ بعد از مغرب موچی دروازہ، یہ بھی انجمن حمایت اسلام کا جلسہ تھا۔ اقبال کی جو پوری شاعری ہے اس میں لب و لہجے کا جلال پایا جاتا ہے، اور لب و لہجے کا وہ جلال اقبال کی نظم شکوہ میں تو بھرپور انداز میں موجود ہے، تاہم اس کی جھلک جواب شکوہ میں بھی موجود ہے۔ یہاں الفاظ کا شکو اور طنز کے نشتر بھی ملتے ہیں۔ یہ جو کہ شروع کا بند ہے، ابتدائی بند ہے، اس میں اقبال اپنی نظم شکوہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے وہ جو شکوہ کیا وہ دراصل دل کی گہرائیوں سے کیا تھا، سچے دل سے کیا تھا، ایک جذبے کی پیداوار تھا، اور عشق نے اس کے اندر تاثیر بھر دی تھی اور اس کو قوت پرواز عطا کر دی تھی، ورنہ اس کے پر تو نہیں تھے۔ تو اقبال کے نزدیک اگر انسان کی بات کے اندر اخلاص پایا جائے اور وہ دل سے نکلے اور سچائی پر مبنی ہو،
تو وہ ضرور دوسروں کے دلوں پر اثر بھی کرتی ہے اور وہ عرش تک بھی پہنچ جاتی ہے اور آسمان کی بلندیوں پر محو پرواز ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر اس کی جو اصل ہوتی ہے اس کے اندر پاکیزگی پائی جاتی ہے، اس لیے وہ آسمان تک پہنچ سکتی ہے، بلندیوں کی مسافر رہتی ہے اور وہ دوسروں کے دلوں میں اتر جاتی ہے۔ سچائی اور پاکیزگی بات کے اندر موجود ہو اور وہ دل سے نکلے تو پھر ہمیشہ بلندیوں پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمین کی پیداوار ہونے کے باوجود بھی اقبال کا شکوہ بھی گویا آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ تو اقبال نے وہ شکوہ جو ہے وہ ایک جذب کی کیفیت، سرمستی کی حالت میں لکھا، تو اس کے اندر عشق اور جنون جو ہے وہ شباب پر تھا، اسی عشق جنون نے اس کو طاقت پرواز بخشی تھی، ہنگامہ برپا کر دینے والی صلاحیت اس کے اندر موجود تھی۔ وہ تند و تیز ضرور تھا لیکن اس کے اندر صداقت تھی، اس کے اندر سچائی تھی، اس کے اندر اخلاص تھا، اس کے اندر خلوص تھا، تو وہ آسمانوں کو چیرتا ہوا خدا تک پہنچا۔ شعر ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ اقبال کا اپنے ایک اور شعر ہے، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قراں سمجھا تھا میں۔ اس طرح کے اور بھی شعر ملتے ہیں کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے۔ اب آتے ہیں جی اس کے دوسرے بند کی طرف۔ پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ پیر کہتے ہیں جی بوڑھے کو، بزرگ کو۔ اقبال کا ایک مصرع مشہور بھی ہے، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ عموماً ہوتا تو یہ ہے کہ جوان بزرگوں سے سیکھتے ہیں ان کے اور لیکن اقبال کیا چاہتا ہے؟ اقبال کا شاہین جو جواں ہے وہ اتنی اچھی بصارت، سوچ، سمجھ، فہم، ادراک رکھنے والا ہو کہ بزرگ بھی اس سے مشورہ کریں۔ گھر کے یہاں گردوں پہلے بھی آ چکا ہے، گردوں کے معنی آسماں، عرش بریں خدا کا تخت، 8ویں آسماں کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ سر عرش بریں مراد ہے آسماں کے کنارے کو، 8ویں آسماں خدا کا جو عرش ہے اس کی بلندی تک، اور کہکشاں ستاروں کے جھرمٹ کو کہتے ہیں، پوشیدہ چھپا ہوا، رضوان جنت کا دروغہ یا نگران جو ہے اس کے لیے رضوان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو گزارش ہے کہ ابھی وہی شکوہ کے جو ابھی وہی سرور، وہی کیف کہ کس طرح شکوہ کے اندر اتنی طاقت تھی کہ پار نہ ہونے کے باوجود بھی طاقت پرواز اس میں تھی، اور اس کی بے باک اقبال کی بے باک فریاد نے جو آسمانوں پہ ہلچل مچائی۔ اقبال نے اس بند میں بڑے ڈرامائی انداز میں اپنے شکوے کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ آسمان کی بلندیوں پر پہنچا تو آسمانی مخلوق میں اس کے بارے میں عجیب و غریب کیا آثار آئیاں ہونے لگی۔
آسمان نے اس آواز کو، پیر گردوں بوڑھا آسماں، اس نے اس آواز کو سنا تو کہتا ہے پتہ نہیں یہ کون ہے، مجھے معلوم نہیں کس کی یہ آواز ہے، کہیں کوئی نظر تو نہیں آ رہا۔ اور سیارے جو گردش کرنے والے ہیں ان کو بھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ کچھ کہتے۔ دیکھیں نا دوسرا عام مصرع، بولے سیارے سرے عرش بری، انہوں نے ایک قیاس تو کیا، وہ کہنے لگے کہ یہ کوئی ضرور آسمان کے عرش کے اوپر اپنی فریاد بیان کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد چاند جو ہے آسمانی مخلوقات میں سے، یار گردوں پہ جو چیزیں، سیارے، چاند، کہکشاں کا تعلق آسمان سے ہے، یا رضوان کا تعلق جو ہے، چاند کہتے ہیں نہیں سر عرش بری کوئی نہیں ہے، آواز زمین سے آتی ہے۔ یہاں تک کہ کہکشاں کو بھی یہ گمان گزرا، کیا گمان گزرا؟ کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہیں ہے کوئی، وہ بھی کہتی تھی نہیں اہل زمین سے کوئی نہیں ہے، یہاں کوئی پوشیدہ ہے، کوئی چھپا ہوا ہے، یہاں کی آواز ہے، یہیں کہیں کوئی نہ کوئی چھپا ہوا ہے جو شکوہ کر رہا ہے، اور وہ بڑا پرسوز شکوہ ہے اس کا۔ اب ایسے میں اقبال کہتے ہیں کہ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضوان سمجھا۔ اب یہاں جو ہے رضوان کا ذکر کیوں آیا، جنت کے دروغہ کا ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ آدم کا جو تعلق پہلا ہے، پہلا مسکن جو اس کا ہے وہ جنت ہی ہے، تو اس نے وہ اپنے ذہن میں شکل و شباہت اور آواز وہ جانتا تھا، کیونکہ وہ جو جنت کا دروغہ تھا اور جنت میں آدم رہا ہے شروع میں، وہی رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ تو وہی ہے جسے جنت سے نکال دیا گیا تھا، تو یہ تو جنت سے نکالا ہوا انسان ہے۔ اقبال نے جنت سے نکلنے کا کئی مقامات پہ اس کا ذکر کیا ہے۔ اب دیکھیے جی شامل نصاب نظم جواب شکوہ کا تیسرا بند۔ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تا سر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکیں کیسے ہیں۔ تو پہلے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ عرش والے سے مراد ہے فرشتے، عموماً ساتویں آسمان کا ذکر کیا گیا سمجھا جاتا ہے۔ تا سر عرش، عرش کے کنارے تک، تگ و تاز، تگ دوڑ تیز رفتاری، تاز حملہ بھاگ، یہ بھی دوڑ کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ دوڑ دھوپ، یہاں پہ لگا دیں، دھوپ بے غلطی سے لکھ دیا گیا ہے۔ پہنچ اور رسائی کو کہتے ہیں، ایکسیس کو کہتے ہیں، سکانے زمین کے رہنے والے، زمین پہ رہتی تو بہت سی مخلوقات اور بھی ہیں، لیکن یہاں بالخصوص جو ہے یہ انسان کے لیے یہ استعمال ہوا ہے۔ پستی کے مکیں، زیر آسماں عروج سمجھ لیں، اوپر باتیں ہو رہی ہیں نا آسماں پہ، ساری چمک گوئی ہیں، کیا سرائیں ہیں وہاں پہ ہو رہی ہیں، سیارے چاند ہر کوئی وہاں پہ جو ششدر ہے کہ یہ کون ہے، کس کی آواز ہے۔ پستی میں رہنے والے، مکیں کا بینی رہنے والا ہوتا ہے، دل کا مکیں دل میں رہنے والا، یہاں مراد انسان ہے۔ تو فرشتے اس امر پر حیرت زدہ تھے کہ یہ فریاد کی جو صدا ان تک پہنچ رہی ہے اس کی کیا نوعیت ہے، معاملہ کیا ہے۔ کیا یہ عرش پر مقیم ہے، اور
اس آواز کو سن کر گویا فرشتے انگشت بدنداں رہ گئے، حیران رہ گئے۔ صرف سیارے چاند اور کہکشاں ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی حیران ہوئے اور آپس میں وہ چہ مگویاں کرنے لگے کہ آخر یہ آواز کیسی ہے۔ عرش بریں پر رہنے والے کروبیاں بھی اس راز کو معلوم نہ کر سکے، اور وہ بھی آخر حیرانی کے عالم میں کہنے لگے کہ کیا انسان اتنا بلند پرواز ہے، اتنی اس کی پرواز اونچی ہے، اس کی پہنچ اور رسائی جو ہے وہ عرش تک ہو گئی ہے۔ وہ تو خاک کی چٹکی، اور اس خاک کی چٹکی کے اندر اتنی طاقت آ گئی کہ وہ پرواز کر کے عرش بریں تک پہنچ گئی۔ کیا وہ یہاں بھی پہنچ سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کی بلند پروازی کی انتہا کیا ہے؟ کیا یہ مٹھی بھر انسان پرواز کی صلاحیت رکھتا ہے؟ یہ زمین کے رہنے والے تو آداب سے واقف بھی نہیں ہیں، کیونکہ وہ اس کو گستاخی پر معمور کر رہے تھے کہ اگر واقعی وہ انسان ہے اور وہ تو پھر وہ سکان زمین اگر ہیں تو وہ آداب سے واقف نہیں ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونے کی کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی قرینہ نہیں ہے، کوئی سلیقہ نہیں ہے۔ زمین کے رہنے والے آداب سے ناواقف ہیں۔ پستیوں میں بسیرا کرنے والا انسان خدا تعالیٰ کے حضور کس طرح شوق اور بے باک ہو کر اس سے گفتگو کر رہا ہے، وہ حیران ہے، اس بات پہ ششدر ہیں۔ شکر کرنا تھا خدا کا کہ گلا کرنا تھا، ہائے اتنا بھی نہ سمجھے ہمیں کیا کرنا تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ خاک کی چٹکی میں صلاحیت پیدا ہو گئی اتنی کہ وہ اس قدر بلندی تک پرواز کر سکے۔ گویا ان کا کہنا تھا کہ اگر ایسا ہے تو ماننا پڑے گا کہ ساکنان زمین آداب محفل سے آگاہی نہیں رکھتے۔ اتنی پستی پر قیام کرتے ہوئے ان کے اندر اتنی جسارت، اتنی شوخی، اتنی گستاخی، اتنی بے باکی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکوہ سنج ہیں، اور اس نے یہ گستاخانہ انداز اپنا لیا ہے۔ یہ ساری باتیں کس کے جواب میں سوچی جا رہی ہیں؟ یہ دراصل تمہیدی باند ہیں جواب شکوہ کے، جو شکوہ کی نظم اقبال نے 1911 میں لکھی تھی، اور ان پر ملحد اور کافر ہونے کے فتوے بھی لگا دیے گئے تھے۔ اقبال دراصل اس کے جواب میں ابھی اسی کے حق میں ہی باتیں کر رہا ہے کہ گویا جو ہے یہ تو بات صرف زمین والے کہہ رہے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، زمین عرش کے رہنے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑی گستاخی ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکوہ کر رہا ہے۔ آئیے آپ چوتھا بند دیکھتے ہیں۔ اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ برہم ناراض، خفا، مسجود ملائک جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا، مراد انسان، عالم کیف، کیفیت یعنی کیسا ہے کہ جواب سے واقف، علوم رکھنے والا، اور کیف کے معنوں یہ بھی معنی آتے ہیں کہ وہ شے جو تقسیم کو قبول نہ کرے، جیسے سیاہی، سفیدی وغیرہ۔ دانائے رموز کم، مخفی پوشیدہ باتوں کو سمجھنے والا۔ انکساری کو کہتے ہیں۔ اسرار سر کی جمع، سر میں راز، اسرار بہت سے راز، نامحرم ناواقف۔ طاقت گفتار بولنے کی طاقت، نادان
बेवकूफ़ ना समझ। फरिश्तों ने इंसान की बेबाकी को देख कर कहा, यानी वो बेबाकी कौन सी है? वो बेबाकी 1911 में जो नाज़्म कही इकबाल ने शिकवा, तो उसको देख कर कहा ये किस कदर शोख और गुस्ताख है। ये फरियाद इस कदर शोख है कि ये रब्बे ज़ुल जलाल से भी बरहमी का इजहार कर रहा है, अपने खालिक से भी खफा और नाराज़ नज़र आता है, और अपनी खफगी और नाराज़गी का इजहार शिकवे की सूरत में अल्लाह से कर रहा है। वही नाशुक्रा इंसान है जिसको अल्लाह ताला ने इतना मर्तबा अता किया कि इसको मस्जूद मलाइक फरिश्तों ने भी सजदा किया, और आज यही अपने खालिक के सामने गुस्ताखी की जुर्रत कर रहा है, बेअदबी कर रहा है, जिसने उसको इतनी कदर व मंजिलत दी, इतना मकाम दिया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया। हमें अब वो कहते हैं, फरिश्ते कह रहे हैं कि ये सारी बातें हम जानते हैं कि इंसान जो है वो आलम कहफ भी है, वो बहुत सारी चीज़ों से इल्म और आगाही उसको बहुत सारी अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। दानाए रमूज़ कम है, मख्फी पोशीदा बातों को जानने वाला है, मगर एक चीज़ जिसकी कमी है उसके यहाँ, और उस बेवकूफ़ को उस चीज़ का इदराक नहीं, समझ नहीं, वो है इनकिसारी। बंदगी के आदाब, बंदगी के असूल, बंदगी के ज़ाब्ते कि अपने रब से, रब्बे ज़ुल जलाल से कैसे बात करते हैं, कैसे अपने दुख और कर्ब को बयान करते हैं, इस बात के के इसरार से वो ना महरम है, ना वाकिफ़ है, उसको के भेद राज वो नहीं जानता है। उसको तो घमंड है अपनी बात पे, कहवान नातिक बनाया गया, ताकत गुफ्तार पे बड़ा घमंड करता है, नाज करता है, फ़ख्र करता है, और अपनी कुव्वत तकरीर पर उसको फ़ख्र और घमंड है। लेकिन उसको ये भी देखना चाहिए ना कि गुफ्तार कैसे की जाती है, बात कैसे की जाती है। उस नादान को तो बात करने का कोई तरीका ही नहीं है। तो बड़ी गुस्ताखी से और बेबाकी से अल्लाह ताला के साथ हम कलाम है और उससे बेपनाह शिकवे कर रहा है। तो उसे ये बातें भूल गई, उसे ये तमाम किसने इल्म सिखाए, किसने उसको ज़ुबान अता की, किसने उसको बोलना अता किया, किसने उसको मस्जूद मलाइक ठहराया। तो एक शेर ज़मन में वैसे पढ़ा जाता है कि हैं आज क्यों जलील के कल तक न थी पसंद, गुस्ताखी ये फरिश्ता हमारी जनाब में।